السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز مہربانی کر کے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ نے آلریڈی چینل سبسکرائب کر لیا تو اس کے لیے آپ کی بہت بہت مہربانی۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیوز کی طرف۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مار کر لاکھوں طبی ماسک برآمد کر لیے۔ ذخیرہ اندوزوں نے ماسک مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے سٹور کیے تھے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت تجارت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی کے تعاون سے جدہ کے ایک گودام پر چھاپہ مارا ہے۔ برآمد ہونے والے ماسک کی تعداد 43,10,000 بتائی جاتی ہے۔ وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیم نے میڈیکل ماسک ضبط کر کے گودام کے مالک کے خلاف ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ضبط کیے جانے والے ماسک کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی سپلائی کیا جائے گا تاکہ انہیں مقررہ قیمت پر فروخت کیا جا سکے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جبکہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے طبی ماسک انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ میڈیکل ماسک اور جراثیم کش محلول کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی نیت سے ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف وزارت تجارت کی جانب سے انتباہ بھی جاری کیا جا چکا ہے اور جا رہا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت تجارت نے ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 1900 بھی جاری کیا ہے۔ رواں وزارت کی ویب سائٹ پر یا پورٹل بلاگ تجارتی رپورٹ کے عنوان سے بھی لانچ کیا گیا ہے، جس پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کرونا وائرس کی وبا سے قبل 50 ماسک والے پیکٹ کی قیمت 8 ریال ہوتی تھی۔ جب سے یہ کرونا پھیلا ہے مارکیٹوں سے ماسک غائب ہو گئے۔ اس وقت ایک ماسک 1 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ معروف برانڈ کا سینیٹائزر کی چھوٹی شیشی جو کہ عام حالات میں 5 ریال میں ملتی تھی ان دنوں 10 ریال میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ناجائز منافع خور سینیٹائزر اور میڈیکل ماسک ذخیرہ کرنے کے بعد انہیں آن لائن مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ وزارت تجارت کی جانب سے ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ مسجد الحرام میں تیسری سعودی توسیع والا حصہ بند کر دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مقدس مساجد میں احتیاطی تدابیر کے تحت مسجد الحرام میں سعودی دور کی تیسری توسیع والا حصہ عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ سبق اخبار کی 24 ویب سائٹ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ ان دنوں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کی صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے پے در پہ احتیاطی اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے قبل مسجد الحرام کے بڑے دروازوں کو چھوڑ کر تمام چھوٹے دروازے بند کر دیے گئے۔ مسجد الحرام کا تہہ خانہ اور اس کی چھت بند کر دی گئی۔ دونوں مقدس مساجد کے کارکنان کی تعداد کم کر دی گئی۔ دونوں مساجد میں ایئر کنڈیشن اور صحت بخش ہوا کی فراہمی کے نظام کو جراثیم سے پاک صاف کرنے کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظامات آن لائن کیے جا رہے ہیں۔ تمام دفاتر کے کارکنان اپنا کام آن لائن انجام دے رہے ہیں۔ حرمین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ہر ایک کی کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں متعین کارکنان کا طبی معائنہ بھی کیا گیا۔
اب چلتے ہم اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب میں کرونا سے مرنے والوں کی تدفین کس طرح ہوگی؟ مدینہ منورہ میں نئے کرونا وائرس سے مرنے والے افغان شہری کی تدفین کے بارے میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے سوشل میڈیا پر کئی سوالات کیے ہیں۔ تمام ہی استفسار کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افغان شہری کی تدفین کیسے ہوگی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ کرونا سے ہلاک ہونے والے افغان شہری کی تدفین حفاظتی تدبیر کے مطابق کی جائے گی۔ یہ کام محکمہ صحت کے متعلقہ ادارے اپنے طور پر اپنی نگرانی میں انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین ان دنوں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رشتہ داروں اور احباب کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اسی تناظر میں سعودی عرب کے صحت حکام نے تدفین کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ مدینہ منورہ محکمہ صحت کے ترجمان موید ابو ادک نے کہا کہ افغان شہری کو مدینہ منورہ کے احد ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا تھا۔ وہاں اس کا کرونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا۔ نتائج سے ثابت ہوا کہ وہ کرونا میں ایک عرصے سے مبتلا تھا اور اسے آخری مرحلے میں ہسپتال لایا گیا، تاہم اس کی صحت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ محکمہ صحت کے مطابق طبی عملے نے افغان شہری کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اسی دوران ان تمام افراد کی فہرست تیار کی گئی جو اس کی عیادت کر رہے تھے یا اس سے میل جول رکھے ہوئے تھے۔ ان سب کو ہسپتال لا کر طبی معائنہ کیا گیا۔ ان سب کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اب چلتے ہم نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سکول امتحانات مقررہ وقت پر آن لائن ہوں گے۔ سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان احتسام الشہری نے کہا کہ سعودی سکولوں کے لیے امتحان مقررہ وقت پر رمضان میں آن لائن ہی ہوں گے۔ غیر معمولی تبدیلی پر ہی اس میں رد و بدل ہو سکے گا۔ اخبار 24 کے مطابق الشہری نے سعودی عرب کی ٹی وی چینل روتانا خلیجیہ کے پروگرام یا حلقہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید بتایا کہ شاہی حکم کے مطابق مملکت بھر میں آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ رمضان تک جاری رہے گا۔ الشہری نے یہ بھی بتایا کہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کی عمارتوں وزارت صحت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل بھی وزارت صحت کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ انتظام احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں کرونا وائرس کے بحران نے دھماکہ خیز شکل اختیار کی تو یہ تمام عمارتیں قرنطینہ کی صورت میں استعمال ہوں گی۔ ان تمام عمارتوں میں قرنطینہ کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت تعلیم نے محکمہ صحت کے حکام کی سفارش پر احتیاطی تدابیر کے طور پر تمام سکولوں، سرکاری و نجی تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں اور تکنیکی اداروں کو عارضی طور پر تا اطلاع ثانی بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے پر پیر 9 مارچ سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت تعلیم نے تدریسی عمل کی معطلی کے دوران آن لائن ایجوکیشن پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب میں بل کی عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن منقطع نہیں ہوگا۔ مملکت میں کرونا سے تحفظ کی خاطر محکمہ بجلی کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں۔ اردو نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات کے پیش نظر سعودی عرب میں بجلی کے محکمہ نے اپنے صارفین کو بل کی ادائیگی میں تاخیر کے باعث کنیکشن نہ کاٹے جانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ محکمہ بجلی کے ترجمان نے عوام کو یقین دلایا کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے باوجود ہم اپنی خدمات کی اعلیٰ معیار کی فراہمی کو یقینی بنائے رکھیں گے۔
बिजली कंपनी ने कहा कि हमारे महकमे की इमरजेंसी सर्विस टीमें अपने सार्फिन की खिदमत और ज़रूरत को पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। बिजली कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन की सेहत की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है और अलामात ज़ाहिर करने वाले मुलाजमीन के किसी भी मामले को फौरी तौर पर देखा जा रहा है और इसे सेहत सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इस सिलसिले में तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद किया गया है। किसी भी एक जगह पर अमले की तादाद को महदूद रखा गया है और उनके काम करने की जगह के दाखिली रास्तों पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सेहत और सफाई की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खास कंपनियों ने ताउन किया है। महकमा बिजली के दफातर बंद होने के बाद सार्फिन को कंपनी से रब्ते के मुतबादिल तरीके मुहैया किए गए हैं और सब्सक्राइबर को ऑनलाइन या कॉल सेंटर के जरिए रब्ता करने की सहूलत मुहैया की गई है। अब चलते हैं फ्रेंड हम अपनी नेक्स्ट और आखिरी अपडेट की तरफ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज एक मसरूफ शहर है। रियाज सीजन के प्रोग्राम, सिनेमा घर, पब्लिक मकामात, रियाज पार्क और पोलियो के शायकीन रात देर गए तक घरों से बाहर नजर आते थे। अब मंजर बदल गया। मकामी शहरी हूँ या मुकीम गैर मुल्की, शाम ढलते ही अपने घरों में चले जाते हैं। जरासीम कश अद्वियात और मास्क व सैनिटाइजर से 24 हावर्स लैस रहते हैं। अखबार अल शरक अल वसत के मुताबिक रियाज की शनाख्त रात के वक्त ये थी कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती या रेंगती नजर आती थीं। हर तरफ गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती थीं। अब ये तमाम गाड़ियां गैराज या पार्किंग में शाम के वक्त बंद हो जाती हैं। कर्फ्यू से कबल रियाज में जो फासला 1 घंटे में तय हो पाता था, अब वो फासला 20 मिनट में तय होने लगा है। रियाज के बासित घरों से निकलते हैं तो चेहरे पर मास्क की वजह से उनके नकूश नजर नहीं आते। पहले लोग एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की जानिब बढ़ते थे, सलाम दुआ का एहतमाम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक मकामी शहरी ने बताया कि शाम के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद कहवा खाने आबाद होते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी से चलते हुए कहवे लेकर आगे बढ़ना होता है, जबकि फुटपाथ राहगीरों से खाली नजर आते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और पसंद करते हैं तो अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि दोस्त मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, मेरे इस काविश को पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की अपडेट यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रखा।